فصل الكتب الستة المشهورة المقررة في الإسلام التي يقال لها الصحاح الست هي صحيح البخاري وصحيح مسلم والجامع للترمذي والسنن لأبي داود والنسائی وسنن ابن ماجہ وعند البعض الموطأ بدل ابن ماجہ۔ اوکے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس عالم اسلام میں مشہور اور معتبر جو 6 کتابیں ہیں وہ جنہیں الصحاح ستہ کہتے ہیں، وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ یہ 6 کتابیں، ان 6 کتابوں کو الصحاح ستہ کہتے ہیں، اور چند محدثین کی نظر میں موطا کو مانا گیا 6ٹھی کتاب سنن ابن ماجہ کے بدلے۔ اوکے، وصاحب جامع الاصول اختار الموطا فی هذه الکتب الاربعۃ۔ اوکے، کہ ان امام بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ ان 4 کتابوں میں ترمذی، داود، نسائی، ابن ماجہ میں چوتھی کتاب کو موطا کو چوتھی کتاب مانا ہے جامع اصول نے۔ کس کے بدلے؟ سنن ابن ماجہ کے بدلے میں موطا کو چوتھی صحیح کتاب مانی گئی ہے، انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ وفي هذه الكتب الأربعة أقسام من أحاديث من الصحاح والحسن والضعاف۔ اوکے، ان 4 کتابوں میں ترمذی، نسائی، ابو داود، سنن ابن ماجہ میں صحیح احادیث کی بہت سے قسمیں ہیں، جیسے صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے، ضعیف بھی ہے، مگر ان کو صحیح نام دیا تسمیتها بالصحاح الست بطریق تغلیبی۔ ان کو صحاح ستہ کیوں نام دیا گیا؟ کیونکہ زیادہ تر اس کے اندر جتنی بھی حدیثیں موجود ہیں ان کے اندر زیادہ تر صحیح حدیثیں مذکور ہے۔ وسمى صاحب المصابیح احادیث غیر شیخین بالحسان۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کے جو مصنف ہے، جو محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کی حدیثوں کے علاوہ جتنی بھی حدیثیں ہیں ان 4 کتابوں میں آتی ہیں، یعنی کہ ترمذی، نسائی، داود، ابن ماجہ، ان سب کی سب حدیثیں حسن ہیں۔ وهو قریب من هذا الوجہ قریب من المعنى اللغوی، اور یہ کہ صحیح ستہ زیادہ تر صحیح حدیث ہونے کی بنا پر صحیح کا نام دیا گیا ہے، اس لیے اس کو صحیح کہتے ہیں، اور یہ کہ حسن ہے اس معنی میں کہ لغوی معنی میں، یعنی کہ اس کے اندر جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب کے سب معنوی طور پر اچھے ہیں۔ او ہوا ما ہوا اصطلاح جدید منہ، یا پھر یہ صاحب مصابیح کی ایک نیا اصطلاح ہے، انہوں نے اپنا ایک نیو ٹرم کریٹ کیا ہے۔ وقال بعضهم کتاب الدارمی احرى وعلیق بجعلہ سادس الکتب لأن رجالہ اقل ضعفا ووجود الاحادیث المنکرۃ والشاذۃ فیہ نادر وله اسانید عالیہ وثلاثیاتہ اکثر من ثلاثیات البخاری۔ اور چند محدثین کہتے ہیں کہ سنن دارمی سیاہ ستہ میں چھٹی کتاب مانے جائے، یعنی کہ سنن ابن ماجہ کی جگہ پر سنن دارمی کو رکھا جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ ان کے اندر جتنے بھی راوی ہیں ان راویوں میں بہت ہی کم ایسے راوی ہیں جو ضعیف ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی احادیث مذکور ہے ان مذکورہ احادیث میں منکر اور شاذ احادیث بہت ہی کم ہے، نادر ہے، اور اس کی اسناد جو بھی ہیں بہت ہی بلند ہے۔ امام بخاری کی ثلاثیات جتنی ہیں ان سے زیادہ ثلاثیات امام دارمی کی کتاب میں موجود ہے۔ وهذه المذکورات من الکتب اشہر الکتب، اور یہاں پہ جتنی بھی کتابیں بیان کی گئی ہیں وہ سب مشہور کتابیں ہیں احادیث کی۔ وغیرها من الکتب کثیرۃ شہیرۃ، ولقد اورد السیوطی فی کتاب جمع الجوامع من کتب کثیرۃ یتجاوز 50 مشتملۃ علی الصحاح والحسان والضعاف۔
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مشہور احادیث کی کتابیں ہیں جنہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جمع الجوامع میں بہت سی کتابوں کا چرچا کیا ہے، جس کی تعداد 50 سے اوپر ہے، جس کے اندر صحیح، حسن اور ضعیف احادیثیں شامل ہیں، یعنی جن کتابوں میں صحیح، حسن، ضعیف حدیثیں ذکر ہیں۔ وقال ما أوردت فيها حديثا موسوما بالوضع اتفق المحدثون على ترکه، اور امام سیوطی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جمع الجوامع میں کوئی ایسی حدیث ذکر نہیں کی ہے جس کے موضوع ہونے پر محدثین کا اتفاق ہو، اور جس کے چھوڑنے پر محدثین کا اتفاق ہو۔ میں نے ایسی کوئی حدیث اپنی کتاب جمع الجوامع میں نقل نہیں کی ہے۔ واللہ عالم۔ وذکر صاحب المشکات فی دیباجۃ کتابہ جماعۃ من الائمۃ المتقنین، صاحب مشکات نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں محدثین اسٹرانگر محدثین کی ایک جماعت کا چرچا کیا ہے، وہم البخاری و مسلم والامام مالک والامام الشافعی والامام احمد بن حنبل والترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی والدارقطنی والبیہقی ورزین واجمل فی ذکر غیرہم، اور وہ جن محدثین کی جماعت کا امام صاحب مشکات المصابیح نے چرچا کیا ہے اپنے کتاب کے مقدمے میں، وہ یہ ہیں: بخاری، مسلم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام الدارمی اور دارقطنی، بیہقی، رزین، ٹھیک ہے۔ اور ان کے علاوہ جن کا بھی انہوں نے چرچا کیا ہے ان کا ذکر جمیل کیا ہے۔ وَكَتَبْنَا أَحْوَالَهُمْ فِي كِتَابٍ مُفْرَدٍ مُسَمًّى بِالْإِكْمَالِ بِذِكْرِ أَسْمَاءِ الرِّجَالِ وَمِنَ اللَّهِ التَّوْفِيقُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ فِي الْمَبْدَأِ وَالْمَآلِ، اور کہتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث کہتے ہیں کہ ہم نے ان راویوں کے یعنی ان محدثین کے احوال کو ہم نے ایک منفرد کتاب میں ذکر کیا ہے جس کا نام ہے الاکمال بذکر اسماء الرجال، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مددگار ہوں اپنے کتاب کی ابتدا میں اور کتاب کے اختتام میں، انجام میں۔ وَأَمَّا الْإِكْمَالُ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ لِصَاحِبِ الْمِشْكَاةِ فَهُوَ مُلْحَقٌ فِي آخِرِ هَذَا الْكِتَابِ، کہ صاحب مشکات کے جو رجال ہے ان الاکمال فی اسماء الرجال لصاحب المشکات، صاحب مشکات کے جتنے بھی راوی ہیں ان راویوں کے حالات کا چرچا جس کے اوپر میں نے کتاب لکھی الاکمال فی اسماء الرجال، اس کتاب کو میں نے مشکات کے آخری میں ملحق کر دیا ہے، یعنی الصاق کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے آخر میں یعنی مشکات کے آخر میں الاکمال فی اسماء الرجال یہ کتاب دیکھی جا سکتی ہے۔